ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی عطا کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق عطا کی تو رمضان الکریم کے مہینے کے بعد ہم سیرت پاک کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، یا بات کو آگے بڑھائیں گے. تو فی الحال ہم بات کو یعنی سیرت پاک کے متعلق جو بات چل رہی تھی ادھر تک رہنے دیتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے مجلس میں ہم رمضان الکریم کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور رمضان کے کچھ فضائل کے متعلق بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان الکریم کا مہینہ دیکھنا نصیب کرے. اب چند ہی دن باقی رہ گئے، بہت بڑی محرومی ہوگی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دنیا سے لے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی رجب کے مہینے سے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈالے اور وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان دیکھنا نصیب فرما. ابھی ہمیں موت مت دینا، یہ صرف 2 مہینے باقی رہ گئے ہیں. اب اگر ہمیں موت آپ دیں گے تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی، ہم محروم رہ جائیں گے. تو وہ صحت دینا، ہمیں رمضان نصیب فرمانا، ابھی دنیا سے رخصت مت کرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی. تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے صحیح سلامت کے ساتھ. چند ہی دن باقی رہ گئے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون رمضان السنۃ کلھا، کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے بندے جانتے کہ رمضان میں کیا ہے، رمضان کی فضیلت جانتے، رمضان کی حقیقت کو جانتے، تو وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش کہ پورا سال رمضان ہو. ان کی یہ چاہت ہوتی، ان کی یہ خواہش ہوتی اگر وہ رمضان کے حقیقت کو جانتے. ایک جگہ میں ہے کہ رمضان ابتدائی سال سے رمضان کے آنے تک جنت مزین کی جاتی ہے رمضان کے تشریف آوری کے لیے. تو انشاءاللہ آج رمضان کے فضائل سے ہی گفتگو ہوگی، اور سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں صحابہ کرام کے سامنے رمضان کی فضیلت کا ذکر کیا تھا، اور اس میں صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں دی تھی. اور یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن دیا تھا، یعنی رمضان کے ایک دن پہلے، شعبان کے آخری دن یہ خطبہ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے، بابرکت ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ،
کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں روزے کو فرض مقرر کیا ہے، فرض بنایا ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلۃ تطوعا، اور رات کے قیام کو یعنی تراویح کی نماز کو ثواب کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، کہ جو شخص بھی رمضان الکریم کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک نیکی کے ذریعے، ایک نیکی کے ذریعے، ایک نفل عبادت کے ذریعے، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے غیر رمضان میں ایک فرض عبادت کی ہو۔ یعنی ایک نفل عبادت کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک فرض عبادت کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ رمضان میں ایک نفل، غیر رمضان میں ایک فرض کی عبادت کے برابر۔ ومن ادى فيه فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض عبادت کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے غیر رمضان میں 70 عبادت کی ہو، 70 فرائض کی ہو۔ یعنی ایک فرض عبادت کے نتیجے میں اس کو یہ ثواب دیا جائے گا جیسا کہ اس نے 70 فرائض غیر رمضان میں کیے ہو۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ، صبر کا نتیجہ یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ آدمی رمضان میں صبر کرے گا تو وہ کیا کمائے گا؟ جنت کما لے گا۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ مہینہ جو ہے یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے، دوسرے پر مہربانی کرنے کا مہینہ ہے، دوسرے کو لک آفٹر کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ مؤمن بندے کی روزی رمضان کے مہینے میں بڑھائی جاتی ہے۔ کفار کیا مذاق کرتے، کیا کہتے ہیں، بعد میں بات کروں گا، ابھی فی الحال میں صرف حدیث شریف پڑھ لیتا ہوں، پھر بعد میں ہم تفصیل پڑھ لیتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں۔ وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی روزے دار کا افطار کرائے تو افطار کرنے کا اور کرانے کا بدلہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، وعتق رقبته من النار، اور اس کے گردن کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ ہم میں سے ہر ایک اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنی وسعت نہیں رکھتا، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم کسی روزے دار کا افطار کرائیں، ہم وسعت رکھتے نہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہم اس فضیلت سے محروم رہ جائیں گے، خواہش تو ہے لیکن ہمارے پاس مال نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر الصائم على تمرة او شربت ماء او مذقة لبن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اجر دیتے، یعنی افطار کرانے والے کو آزاد کرتے ہیں جہنم سے اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ کسی کا افطار کرائے ایک کھجور پر، صرف ایک کھجور دے دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ فضیلت دے دے، او شربت ماء، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے کسی روزے دار کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ ثواب دے دیں گے، او مذقۃ لبن، یا اس کو صرف دودھ کا ایک گھونٹ دے دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ اجر دے دیں گے۔
یہ اجر جو ہے یہ اس بات پر محمول نہیں، اس بات پر موقوف نہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، کہ ان کو سموسہ دے، ان کو سالن دے، ان کو میٹھے چاول بھی دے، ان کو 3 اسٹار میل دے، نہیں، صرف ایک کھجور دے دے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں یہ ثواب دے دیں گے۔ اور حدیث شریف کا کچھ حصہ میں مس ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، کہ جو شخص کسی روزے دار کا افطار کرائے تو اس شخص کے لیے، افطار کروانے کے لیے، کھانا کھلانے والے کے لیے روزے دار جیسا اجر ہے، کہ جو روزے دار کو ثواب ملتا ہے وہی ثواب کھلانے والے کو ملتا ہے، اس حال میں کہ روزے دار کے ثواب سے کچھ کمی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اس کو کھلایا تو اس کے ثواب سے کچھ کمی اور اس کے ثواب کو ٹرانسفر کرتے ہیں، نہیں، روزے رکھنے والے کا ثواب بھی برقرار رہتا ہے اور کھلانے والے کو بھی مستقل طور پر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ اس کا ابتدائی حصہ یہ رحمت لاتا ہے، رحمت کا حصہ ہے۔ ابتدائی اشرا، پہلے 10 دن یہ رحمت کا اشرا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اور درمیانی حصہ یہ مغفرت کا اشرا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری اشرا، آخری حصہ رمضان کا یہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت دیتے کہ وَاسْتَكْثِرُوا من 4 خصال فیہ، کہ تم اس مہینے میں 4 چیزوں کو کثرت سے کرو، زیادہ سے زیادہ ان 4 چیزوں کو کرو رمضان الکریم کے مہینے میں۔ خصلتان ترضون بہما ربکم او کما قال، کہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ تم کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اس کے نتیجے میں تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ اور 2 ایسی چیزیں ہیں جس کو میں ابھی بتانے والا ہوں کہ تم کرو، کہ اس سے تمہیں کوئی چارہ کام نہیں، کوئی آپشن نہیں، یہ کرنا ضروری ہے۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، وہ 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، نمبر 1 وہ یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو رمضان کے مہینے۔ نمبر 2 وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور یہ کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار۔ ان دونوں چیزوں کو کرو گے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو گے، استغفار کثرت سے کرو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ، اور وہ 2 چیزیں جن سے تمہیں کوئی آپشن نہیں، کوئی چارہ نہیں، ان کا کرنا ضروری ہے، تو وہ کیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، نمبر 1 کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، جنت طلب کرو، اس سے کوئی آپشن نہیں، جنت سوال کرو۔ اور نمبر 2 کہ تم جہنم سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو جہنم سے۔ ان دونوں چیزوں سے کوئی آپشن نہیں، کرنا ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، کوئی چیز پلائے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پلانے والے کو میرے حوض سے پلائیں گے، میرے حوض سے پلائیں گے، اور وہ میرے حوض سے جب پیے گا تو پینے کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا شعبان کے آخری دن کو، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے۔ اب محدثین اس بات پر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن کو یہ خطبہ کیوں دیا تھا، ایسا کیوں نہیں کیا کہ رمضان کے پہلے دن یہ خطبہ نہیں دیا، یا کچھ دیر بعد،
رمضان کے شروع ہونے سے پہلے کیوں دیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، جواب لکھتے ہیں علماء کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ذہن میں رمضان کی اہمیت بتانا چاہتے تھے. رمضان صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتے تھے، رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضائل. اور اس وجہ سے تاکہ وہ رمضان کی اہمیت سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد، وہ رمضان کے ایک گھڑی کو بھی غفلت سے نہ گزارے، ایک گھڑی، ایک لمحہ بھی اس طرح نہ گزرے کہ جس طرح کما حق کہو، یہ اس کا حق تھا، وہ اس کا حق ادا نہ کرے. ایک گھڑی اس طرح گزرنا نہیں چاہیے، بلکہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جائے تو وہ فوراً اپنی محنتیں شروع کر لے. اس وجہ سے پہلے سے ان کو متنبہ کر دیا تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، سن لو، یہ فضیلت ہے، یہ ضروری ہے. اب جیسے چاند نظر آ جائے تو تم کام شروع کر لو. پھر اس کے بعد سب سے پہلی چیز جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلایا صحابہ کرام کو اور ہم کو، آپ نے کیا فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی سب سے پہلے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی وہ ہے شب قدر، کہ یہ سب سے اہم چیز ہے اس مہینے میں، کہ 1000 مہینوں سے بہتر. قرآن کریم میں بھی یہی فرمایا گیا ہے سورۃ القدر میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. 83 سال اور تقریباً 4 مہینے ایسا کچھ ہے، اس سے بھی بہتر ہے ایک رات. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر کے موقع پر، لیلۃ القدر کی رات میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہے ایمان کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کھڑے ہونے کے بدلے میں ثواب دیں گے، ثواب کے امید سے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ایک رات عبادت کرنے کے نتیجے میں. ایک رات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیجئے انڈائریکٹلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس رات میں اور اس رات کو تلاش کرنے میں خوب محنت کرنا، خوب محنت کرنا. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزار، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، یعنی یا تو بہت کم حصہ سوتے، کہ آپ کا عام طور پر معمول یہی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے سو جاتے، پھر کچھ دیر کے لیے جاگتے، تہجد پڑھتے، پھر دوبارہ کچھ آرام کرتے، پھر دوبارہ کچھ نمازیں پڑھتے. لیکن رمضان الکریم میں بہت کم حصہ سوتے یا بالکل سوتے ہی نہیں تھے. آخری 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آخری 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والے کو جگاتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے. عام معمول تو یہی تھا کہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، پہلے خود آہستہ آہستہ آپ جاگتے اور پھر دوبارہ سو جاتے، پھر دوبارہ اٹھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فجر کے کچھ پہلے ہی اپنے ازواج مطہرات کو جگاتے کہ تہجد پڑھ لو. لیکن ان 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق نہیں جگاتے بلکہ پہلے جگا لیتے. وجد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کرتے تھے. وشد المئزار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بند مضبوط باندھتے، کمر بند بیلٹ کو مضبوط باندھتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے اس کے متعلق 2 اقوال لکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کمر بند مضبوط باندھتے یعنی ازواج مطہرات سے بچتے، یعنی ان سے کوئی تعلقات نہیں کرتے تھے رات کے وقت میں.
کیونکہ وہ عبادت میں مشغول رہتے تھے. اور نمبر 2، کمر بند مضبوط باندھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں رول اپ یور سلیوز، کہ آستین چڑھاؤ، جس کا مطلب ہے یعنی محنت کرو، یا انگلش میں ہم دوبارہ اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ پٹ یور فٹ ڈاؤن، کہ اردو میں ہم اس کو کہیں گے کہ اپنے پیر کو نیچے رکھو. یعنی یہ سب کنایا ہے اس بات کے لیے کہ محنت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بند مضبوط باندھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کرتے. اور حضرت عائشہ کی ایک اور روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے کہ غیر رمضان میں اور رمضان کی پہلی 20 دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کیوں کرتے؟ کیونکہ ان 10 دنوں میں کیا ہے؟ شب قدر ہے. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، سوائے ایک سال کے. ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اعتکاف نہیں فرمائی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا نہیں، بلکہ شوال کے مہینے میں اس کا قضا کیا تھا. تو آپ اعتکاف فرماتے، اور اعتکاف کیوں فرماتے؟ کہ جو شخص اعتکاف کرے گا تو وہ ضرور شب قدر کو پائے گا. کہ جیسے کہ عام طور پر ہمیں یہ تعلیم دی جاتی کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بالکل، اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے کہ میں نفل اعتکاف کرتا ہوں جب تک کہ میں اس مسجد میں ہوں، جتنی دیر میں اس مسجد میں ہوں میں اعتکاف کرتا ہوں. تو پھر آدمی آ جائے، پھر صرف بیٹھ جائے تو ہر لمحے کے بدلے اس کو ثواب ملے گا. ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، مثال کے طور پر نماز کا انتظار نہیں کر رہا ہے، ویسے ہی آ گیا ہے، لیکن وہ یہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں جب تک کہ میں اس مسجد میں ہوں، 2 منٹ کے لیے بیٹھا، 3 منٹ کے لیے بیٹھا، تو ہر لمحے کے بقدر اس کو ثواب ملے گا. تو اسی طرح جب آدمی سنت اعتکاف کرتا ہے آخری 10 دنوں میں، اسی طرح ہر لمحے کے بقدر اس کو ثواب ملتا ہے. اور لیلۃ القدر، شب قدر، یہ ان 10 دنوں میں ہے، اور انہی 10 دنوں میں آدمی اعتکاف کرتا ہے. چنانچہ جب بھی شب قدر ہوگی تو وہ شب قدر کو پائے گا، وہ اعتکاف میں ہوگا اور اس کو ثواب حاصل ہو رہا ہوگا. اگرچہ وہ سویا ہو، وہ شب قدر ہو اور وہ سویا ہو، پھر بھی سونے کے بدلے اس کو ثواب حاصل ہوگا معتکف کو. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق دے اعتکاف بیٹھنے کے لیے، اور وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی بے حد جزا دے. تو پہلی چیز جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی وہ ہے شب قدر. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا، اور روزے کے بے شمار فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہے، ایک ورچو یہ ہے کہ حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، بنی آدم یعنی انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، تو جب وہ نیکی کرتا ہے تو فرشتے اس نیکی کو لکھتے ہیں اور اس کے بدلے وہ ثواب دے دیتے ہیں کہ فلاں چیز کی ہے تو کم از کم اس کو اس ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب ملتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک اس کو ثواب ملتا ہے. لیکن جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو فرشتے اس کے بدلے میں کوئی ثواب نہیں لکھتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، کہ اس آدمی نے روزہ صرف اور صرف میرے لیے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، قیامت کے دن میں روزے کا بدلہ دوں گا. ابھی کوئی ثواب مت لکھنا، قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس وقت اس کو اس کا ثواب دوں گا. تو
اسی وجہ سے کہ حدیث میں ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو کھانے کے وقت ہے کہ پورا دن اس نے روزہ رکھا تو پہلا گھونٹ پانی کا پیتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اوہ پیاس بجھ گئی، بھوک بجھ گئی. اور ایک اور خوشی قیامت کے دن جو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرے. اور ایک جگہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ وہ انا اجزی بھی نہیں، وہ انا اجزا بھی، کہ میں ہی اس کا بدلہ ہو جاؤں گا، کہ اس نے روزہ رکھا تو قیامت کے دن میں ہی اس کا ہو جاؤں گا. نمبر 1 روزے کی فضیلت. نمبر 2 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ اُتیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تؤتہن امت قبلہم، کہ میری امت کو 5 چیزیں دی گئی ہیں کہ ان سے پہلے کسی امت کو یہ 5 چیز نہیں دی گئی ہے رمضان کے متعلق، رمضان کے حوالے سے. نمبر 1 خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، جو ہم بدبو سمجھتے ہیں، اطیب عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزے کے نتیجے میں منہ سے جو بدبو نکلتی ہے ہم تو اس کو بدبو سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار سمجھتے ہیں. یہی علماء نے فرمایا ایک تو دنیا میں اور ایک آخرت میں کہ جب آدمی قبر سے نکلے گا تو اس وقت روزے دار کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ایک خوشبو نکلے گی جب آدمی قبر سے نکلے گا. اور اسی سے ایک حدیث ہے کہ میدان محشر میں تمام لوگ کھڑے ہوں گے کہ اچانک وہ ایک خوشبودار مہک سونگیں گے اور وہ ادھر ادھر دیکھیں گے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ ایک جماعت داخل ہو رہی ہے اور انہی کے منہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے. تو وہ ملائکہ سے پوچھیں گے کہ یہ لوگ کیا ہے، کون ہے، اور یہ خوشبو کیا ہے. تو ملائکہ جواب دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے اور روزے کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اسی کے نتیجے میں آج ان کے منہ سے یہ خوشبو مہک رہی ہے. ایک اور فضیلت کہ قیامت کے دن جس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو سوائے اس کے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دے بولنے کی، اس دن روزہ آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک شکل دیں گے، بات کرنے کی صلاحیت عطا کریں گے. جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں مثلا لیلۃ القدر کے متعلق، سورۃ تبارک کے متعلق کہ وہ سفارش کرے گا. ہم نے کہا اعمال کے متعلق کہ اعمال کس طرح اس کا موازنہ کیا جائے گا، تو ہم نے بتایا کہ ان چیزوں کو ایک شکل دیا جائے گا. تو روزے کو بھی ایک شکل دیا جائے گا اور اس کو بات کرنے کی صلاحیت دی جائے گی، اور روزہ آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں اور وہ کہے گا کہ منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں نے اس آدمی کو کھانے سے اور اپنے شہوات پورے کرنے سے روکا تھا دن میں. یا اللہ فشفعنی فیہ، میری سفارش کو قبول فرما، اس آدمی کو جنت بھیجنا. قرآن کریم بھی آئے گا، وہ کہے گا کہ یا رب میں نے اس آدمی کو روکا تھا سونے سے رات کے وقت، میری سفارش قبول فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کریں گے. اس دن جس دن کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو بھیجیں گے؟ روزے کو بولنے کی اجازت. تو اس روایت سے نمبر 1 روزے کی فضیلت بھی ثابت ہوگی اور نمبر 2 قرآن کریم پڑھنے کی بھی فضیلت ثابت ہوئی. قرآن کریم خاص طور پر رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھو. کم از کم یہ ٹارگٹ بناؤ کہ ایک قرآن کریم تو کم از کم ختم کریں گے، کیونکہ یہ مہینہ یہ قرآن ہی کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، نازل کیا گیا. ان دونوں کے درمیان قرآن کریم اور رمضان کریم دونوں کے درمیان ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے. وہ آدمی کتنا بد نصیب ہوگا جو رمضان کے مہینے میں بھی
قرآن پڑھنے سے محروم رہ جاتا ہے، ایک قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ قرآن سفارش کرے گا آدمی کے لیے، لیکن حدیث میں ہے القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں آئے کہ یا رب تو نے تو حکم دیا تھا کہ قرآن کریم پڑھ، تو نے تیرے نبی کے ذریعے لوگوں کو بتایا تھا کہ رمضان الکریم میں قرآن پڑھ، لیکن اس آدمی نے میری تلاوت نہیں کی تھی، رمضان میں تلاوت نہیں کی تھی، غیر رمضان میں تلاوت نہیں کی تھی، یا رب اس آدمی کو جنت میں بھیجنا، اس آدمی کو جہنم بھیجنا۔ اگر ایسا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی سفارش قبول کرے تو میرے اور آپ کا کیا ہوگا؟ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو رمضان میں کم از کم ایک قرآن کریم ختم کرو۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک حرف پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ پورا الف لام میم یہ ایک حرف شمار نہیں ہوتا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف کے بدلے 10 گنا ثواب، لام کے بدلے 10 گنا ثواب، میم کے بدلے 10 گنا ثواب۔ اور اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں 320,000 اور 15 لیٹرز ہے، تو اس کو اگر 10 سے ضرب دے تو تقریباً 3 ملین ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھو گے تو 3 ملین سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اس بات سے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ممبر پر چڑھتے ہیں تو صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا۔ کیا کہا؟ آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سیڑھی پر جب چڑھتے ہیں تو آپ دوبارہ آمین فرماتے ہیں۔ تیسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ آمین فرماتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے دیتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ایسی چیز کی ہے جو عام طور پر آپ نہیں کرتے، کیا جب آپ خطبہ دینے کے لیے گئے تھے تو آپ نے آمین کہا تھا؟ آمین کیوں کہا تھا؟ عام طور پر تو اس طرح نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے گیا تھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کچھ کہا۔ کیا کہا؟ کہ ہلاکت ہو۔ جب میں پہلی سیڑھی پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہو، ہلاکت ہو اس شخص پر جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس پر ہلاکت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ کیا جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا؟ تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ رمضان کو دوسرے مہینوں کی طرح گزرنے نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ فِيهِ رحمت اللہ تعالیٰ، کہ بد نصیب اور بدبخت وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے اس مہینے میں۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں رمضان تک پہنچائیں صحیح سلامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے آنے کے بعد ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، نفل عبادت کرنے کی توفیق دے، فرض کو انجام دینے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کی، قرآن پڑھنے کے متعلق جو بھی فضائل بیان کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو وہ تمام فضیلت ہمارے حق میں لکھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔